اب اگلی دعا جو ہے یہ بڑی ہمارے خاص طور سے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کا، ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنائیے، یعنی ظالم لوگ ہمیں آزمائش میں ڈالیں، ظالم لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں اور ان کے لیے ہم تختہ مشق بن جائیں، اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنائیے۔ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوموں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا کی اصل یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نے یہ دعا کی تھی۔ ہر مسلمان جانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت اور رحمت کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنے سارے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم جادوگر ہو تو میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں تمہارا جادو کہاں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم ہی اپنا جادو پہلے دکھاؤ تو پھر میں دکھاؤں گا۔ تو انہوں نے اپنے پاس ان کے لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، وہ انہوں نے میدان کے اندر پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئے، سانپ بن کر چلنے شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبیعت میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تم اپنا عصا ڈالو۔ اپنا عصا جب ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن کے سامنے آیا، اور جو سانپ ان کے جادوگروں نے کے جو سانپ تھے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور نگل کر سارے ختم ہو گئے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اژدہا باقی رہا۔ اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ اگر یہ کوئی جادو ہوتا تو ہم سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں ہے، جادو جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کرشمہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پیغمبری کی نشانی دی گئی ہے، ورنہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، تو اسی وقت سارے کے سارے جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، جو آنے سے پہلے فرعون سے یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر تو کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، ہمیں انعام ملے گا؟ اور قرآن نے اس کے جواب میں، وہ فرعون نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ نعم وَأَنْتُم مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں اپنا بہت ہی مقرب بنایا جائے گا، تم ہمارے بہت قریب رہو گے۔ بادشاہ کا مقرب بڑی چیز ہے، وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار ہو۔ تو اتنے جوش و خروش سے آئے تھے اور فرعون سے انعام لینے کی تمنائیں لے کر آئے تھے،
لیکن جب آنکھیں کھلی اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے کہ آج ہمارے سامنے حقیقت کھلی، اور کہہ دیا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ اور موسیٰ و ہارون کا نام اس لیے لیا کہ اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا باللہ یا آمنا بربنا تو اس فرعون کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں ہوں خدا، میرے سوا کون خدا ہوتا ہے۔ تو اگر صرف اتنا کہتے کہ آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، تو اس کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے اور مجھ پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم تم پر نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی جس رب کی نشاندہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کی ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ فرعون ہکا بکا رہ گیا کہ ابھی تو یہ مجھ سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے یہ سجدہ کر لیا اور موسیٰ اور ہارون کو پیغمبر تسلیم کر لیا، میرے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ تو انہوں نے صاف اس نے اعلان کیا، اور فرعون جیسا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر یہ حرکت کی ہے تو میں تم سب کو کیا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، جو خدائی کا دعوے دار ہے، جس کے پاس فوج، زبردست فوج ہے، اتنی زبردست فوج ہے جو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اسے ڈالوں گا۔ تو مگر جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے، جب ایمان کی بشاشت اور ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کسی ظالم کے ظلم کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ کیا جواب دیا انہوں نے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں آیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم نے ہمیں جس جادو پر مجبور کیا تھا تو آج ہم پر اس کی حقیقت کھل گئی، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو تمہیں فیصلہ کرنا ہو کر دو، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کچھ تم فیصلہ کرو گے اس دنیا سے متعلق ہوگا، زیادہ زیادہ یہ کرو گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، ہمیں سولی چڑھا دو گے، لیکن یہ سارا فیصلہ دنیا۔ لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں یہ کہا کہ لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کہ اگر چاہ بھی دو تم مجھے سولی پر، ہمیں سولی پر کچھ پرواہ نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے۔ آپ انقلاب دیکھیے، جو ذہن کا انقلاب، خیال کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب، یا تو دنیا کی حرص ہے کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور یا دنیا سے اتنی بے رغبتی اور اتنی بے پرواہی کہ جو چاہو کر لو، ہمیں تو آخرت کا ثواب چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ انقلاب آ گیا۔ www.darsequran.com